وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے اجداد میں سے حضرت ہاشم کا ذکر کریں گے۔ حضرت ہاشم، جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا، آپ 4 بھائی تھے۔ آپ کے 3 بھائی اور تھے، مطلب، عبد شمس اور نوفل۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ جب حضرت ہاشم پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ عبد شمس جڑواں بھائی پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بھائی جڑواں پیدا ہوئے، اور ہاشم کا جو پاؤں کا انگوٹھا تھا وہ عبد شمس کی پیشانی کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور ان کو علیحدہ کرنے کے لیے پھر جس طریقے سے آلہ استعمال کرنا پڑا کاٹنے کے لیے، جس سے کچھ خون بھی بہا۔ عرب زمانے کے اندر جو قیافہ شناس تھے، قیافہ شناسی کہتے ہیں علامات سے چیزوں کو جج کر کے اس پر فیصلے کرنا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے ان بھائیوں میں ضرور خون ریزی ہوگی اور جھگڑے ہوں گے، اور یہ جو قیافہ تھا یہ بڑا درست نکلا، اور حضرت ہاشم اور ان کے بھائی عبد شمس کے اندر اختلافات پیدا ہوئے۔ اختلافات کی بنیادی وجہ حسد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاشم کو تو حضور کے نور پاک کی وجہ سے جو عزت دی تھی، جو مرتبہ دیا تھا، ظاہر ہے وہ کسی اور بھائی کے نصیب میں تو نہیں آ سکتا تھا، تو انہوں نے پھر اس وجہ سے حسد کیا، اور یہ حسد بڑھ گیا جب ان کا بیٹا پیدا ہوا، عبد شمس کا بیٹا امیہ پیدا ہوا۔ آپ میں سے بعض لوگ امیہ سے ایک اموی حکمران گزرے، اور امیہ ایک خاندان تھا جو بنو ہاشم کے مقابلے میں آیا تاریخ کے اندر۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، مگر اتنی بات ذہن میں رہے کہ حضرت ہاشم کے جو بھائی تھے عبد شمس، ان کا بیٹا امیہ تھا۔ یہاں سے خاندان بٹ گئے، ہاشمی خاندان الگ ہو گیا، اموی خاندان الگ ہو گیا۔ وہ جو امیہ تھا اس کا بیٹا پھر حرب ہوا، اس حرب کا بیٹا نیچے پھر حضرت ابو سفیان ہوئے، ان کے بیٹے امیر معاویہ ہوئے، اور ان کا بیٹا یزید ہوا، اور حضرت ہاشم کے جو بیٹے تھے وہ عبد المطلب ہوئے، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہوئے، اور پھر ہمارے آقا و مولا حضور سرور عالم کی ذات ہوئی۔ یہاں سے یہ 2 خاندان کی لڑیاں بنی، اور ان کے درمیان اختلاف تھا، اور اختلاف اس نوعیت کا تھا کہ عرب زمانے کے اندر ایک رواج تھا کہ لوگ دوسروں کو چیلنج دیتے تھے۔ اس کو وہ منافرہ کہتے تھے کہ عزت میں، وقار میں، مال میں، دولت میں اور سخاوت میں، ان چیزوں میں ہم تجھ سے بڑھ کر ہیں، اور مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر وہ ایک جج بٹھا دیتے تھے۔ وہ جو جج ہوتا تھا وہ دونوں کی باتیں سن کر اور گواہیاں سن کے فیصلہ کرتا تھا کہ تم میں سے زیادہ اپنے اخلاق اور کردار اور نسب کے اعتبار سے عظیم کون ہے۔ تو ان کے درمیان جب یہ جھگڑا ہوا تو پھر یہ لوگ فیصلہ کروانے کے لیے، اور یہ چیلنج امیہ نے کیا تھا، حضرت ہاشم نے نہیں کیا۔ حضرت ہاشم ٹالتے رہے اس بات کو، چھوڑو اس بات کو، مگر اس نے کہا نہیں، میں ثابت کروں گا کہ میں تم سے زیادہ عظیم ہوں۔ تو پھر وہ لوگ ایک کاہن کے پاس گئے۔ عرب زبانے کے اندر کاہن ہوتے تھے، جسے آج کل ہم نجومی بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایسی خبریں دیتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ تو وہ ایک کاہن کے پاس گئے، اور جب اس کاہن کے پاس پہنچے تو ابھی کوئی بات نہیں کی تھی انہوں نے، صرف وہاں پہ دونوں فریق پہنچے ہی تھے۔ تو کاہن نے پہلے ہی کہا قسم ہے چمکنے والے چاند کی، قسم ہے دمکنے والے ستارے کی، قسم ہے برسنے والے بادل کی اور فضا میں اڑنے والے پرندوں کی، ہاشم امیہ سے ہر اعتبار سے افضل ہے۔ اپنے نسب کے اعتبار سے، اپنی سخاوت کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، ہر پہلو سے ہاشم کا مقابلہ کرنے والا اس وقت عرب میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ شرط اس نے لگائی تھی کہ اگر میں ہار گیا تو میں 50 اونٹنیاں دوں گا اور 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ جاؤں گا۔ تو اس شرط پر اس کو عمل کرنا پڑا۔ 50 اونٹنیاں بھی اس نے دی، اور 10 سال کے لیے مکہ سے غائب ہو گیا۔ اس سے آپ تھوڑا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی اختلاف کی نوعیت وہاں پر خاندان کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ حضرت ہاشم کی ایک جو اجتہادی کاوشیں تھیں، جو کوششیں تھیں اپنے زمانے کے اندر، ایک بہت بڑا ایک رسم تھی عرب کے اندر۔ عربوں کی غیرت کا اندازہ لگائیں، اس زمانے میں جو خاندان غریب ہو جایا کرتا تھا وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو دور کی بات ہے، اپنی غربت ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔
کہ ہم غریب ہو گئے، ہم کلاش ہو گئے ہیں، اور اس حد تک غیرت مند تھے کہ اگر وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تو وہ خاندان کو لے کر صحرا میں چلے جاتے، خیمے لگا لیتے اور وہیں پر بھوکے مر جاتے تھے، دنیا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضرت ہاشم نے جب یہ رسم دیکھی، اس رسم کا نام تھا احتفاد۔ آپ نے جب یہ رسم دیکھی آپ نے کہا یہ بہت بڑا ظلم ہے، ان کی غیرت اپنی جگہ، مگر انسانوں کو مرتے ہوئے چھوڑ دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو بلایا، ان کو خطاب کیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے جو امیر خاندان ہے تو کوئی اگر حالات کے ستم میں آ کر غریب ہو جائے تو اسے اپنے ساتھ جوڑ لے، اور اپنے ساتھ جوڑنے کے بعد اپنے کاروبار میں اس کو اپنے ساتھ شریک کرے اور وہ اس کا ہاتھ بٹائیں، یہ ان کا مالی طور پہ خدمت کرے ان کی، تاکہ وہ لوگ غربت کی چکی سے نکل جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ وہی روح ہے جو میرے آقا و مولا حضور نبی کریم نے مدینہ کے اندر مواخات مدینہ کر کے کرائی تھی۔ تو یہ جو ایک طبیعت کے اندر ایک تھا کہ ہم لوگوں کو پریشان نہ دیکھیں، ان کی تکلیف میں نہ دیکھیں، ان کو دکھ میں نہ دیکھیں، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کا وتیرہ تھا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سے شعراء نے اپنا کلام بیان کیا۔ ایک شاعر نے ان کے بارے میں یوں لکھا، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے وہ شخص جس نے اپنا کجاوا الٹا کیا ہوا ہے، یعنی جو سفر سے آیا ہے، مسافر آیا ہے، تو عبد مناف کی اولاد کی ہاں مہمان کیوں نہیں ٹھہرا؟ مسافر سے کہہ رہا ہے شاعر، تو اپنا کجاوا یہاں تو نے آ کے الٹایا ہے، تو عبد مناف کی اولاد کے گھر مہمان کیوں نہیں ٹھہرا؟ مراد حضرت ہاشم ہیں۔ تیری ماں تجھے روئے، اگر تو ان کے صحن میں اترتا تو وہ تجھے افلاس اور تنگ دستی سے بچا لیتے، تو بھوکا نہ رہتا۔ اور وہ اپنے غنی کو اپنے فقیر کے ساتھ ملا دیتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا فقیر جب ان سے علیحدہ ہوتا ہے تو وہ بھی مالدار بن چکا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں کہ جب کوئی ان سے جدا ہوتا ہے تو پھر وہ غریب نہیں رہتا بلکہ وہ بھی مالدار ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ کے جو مختلف اقوال تھے، ان اقوال کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، آپ نے اپنے لوگوں کو سکھایا کہ ہمیشہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ جڑ کر رہو، اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، چونکہ جب خاندان کے لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر ان کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ معاشرے کے اندر کمزور ہو جایا کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اچھائی یہ خزانہ ہے، اور سخاوت سرداری ہے، اور جہالت کمینگی ہے۔ مختلف آپ کی حکیمانہ اقوال تھے، اور ابھی آپ کی عمر 25 سال کی ہی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے آپ کی جو شادی تھی وہ مدینہ طیبہ کے اندر جو خاندان تھا قریش کے ہم پلہ، وہاں پہ آپ کا رشتہ ہوا تھا، اور وہاں پر آپ کے بیٹے حضرت مطلب پیدا ہوئے تھے۔ ہم مزید گفتگو انشاءاللہ ان کے حوال میں کل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیک ہستیوں کے کردار کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔